اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہماری گفتگو عقیدہ شفاعت کے بارے میں تھی اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے شفاعت کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں اور اسی طریقے سے شفاعت کی حکمت کو بیان کیا تھا کہ خداوند کریم نے نظام شفاعت کو کیوں رکھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شفاعت کا اثر کیا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی آیا شفاعت فقط گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے یا ثواب کے اضافے کے لیے بھی شفاعت ہوتی ہے، درجات کے اضافے کے لیے بھی شفاعت ہوتی ہے۔ امت اسلامی کا ایک گروہ ہے کہ جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک شفاعت کا اثر فقط یہ ہے کہ ثواب میں اضافے کے لیے شفاعت ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی گناہ کبیرہ کو انجام دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ بڑا خطرناک نظریہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی گناہ کبیرہ انجام دیا، اگرچہ کہ مسلمان ہے لیکن اگر گناہ کبیرہ اس نے انجام دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ خداوند کریم نے کہا ہے کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے بنی ہے، فاسقوں کے لیے بنی ہے، اور جو شخص بھی ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا اب اسے دوبارہ کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، امت اسلامیہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، یعنی معتزلہ کے علاوہ اور جتنے بھی اسلامی گروہ ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت شفاعت تو ہے ہی اہل کبیرہ کے لیے، یعنی وہ افراد کے جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکے ہیں، مثال کے طور پر بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، یا مثال کے طور پر قبر کے عذاب کے ذریعے سے، برزخ کے عذاب کے ذریعے سے ان کے گناہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہاں تک کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس وقت ان کی جو شفاعت ہوگی در حقیقت اسی پر جسے کہنا چاہیے کہ شفاعت کا اطلاق کیا گیا ہے، اگرچہ کہ شفاعت عام ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شفاعت فقط گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے۔ جس طریقے سے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت ہوتی ہے بعینی اسی طریقے سے ثواب میں اضافے کے لیے یا درجات میں اضافے کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، شفاعت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے کہنے لگا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ شخص خوارج میں سے تھا، اور کہنے لگا کہ ان محمدً یوم القیامت ہمہ نفسہ فکیف یشفع، کہ قیامت کے دن رسول اللہ تو خود اپنے آپ میں مگن ہوں گے، یعنی خود اپنے نعوذ باللہ خود اپنے حساب کتاب میں مگن ہوں گے کہ انہوں نے تبلیغ رسالت کی نہیں کی، کس طریقے سے تبلیغ رسالت کی، آیا جو رسالت کا حق تھا وہ ادا کر دیا نہیں کیا، پھر ان کے خود کے اپنے اعمال یعنی ذاتی اعمال مثال کے طور پر۔ تو یہ نتیجہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھیں، تو وہ اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے کہ جیسے ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے نعوذ باللہ، رسول اللہ بھی ویسے ہی اپنے ہم و غم میں مبتلا ہوں گے۔ کہا کہ وہ تو اپنے ہی نفس میں مبتلا ہوں گے، ان کا اپنے نفس میں مشغول ہوں گے، فکیف یشفع، تو پس کس طریقے سے وہ شفاعت کریں گے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ما احد من الاولین والآخرین الا وهو يحتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ، کہ اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ یعنی یہ حدیث خطرناک ہے، ما احد من الاولین والآخرین، یعنی یہاں پر امام نے کسی کو استثناء نہیں کیا ہے، حتیٰ انبیاء، حتیٰ اولیاء، اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ کس کی شفاعت کا محتاج ہوگا؟ رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث ہے جو کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ خداوند کریم ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، اور میں نے اپنی جو مستجاب دعا ہے اس کو ذخیرہ کر رکھا ہے اپنی امت کے گناہ کبیرہ انجام دینے والے افراد کے لیے، لہٰذا قیامت کے دن میں اپنی امت کے وہ افراد جنہوں نے گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہوگا ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ تواتر کے ساتھ حدیث ہے گی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ تو شفاعت کا جو اثر ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی بخشش ہوگی، بلکہ شفاعت جس طریقے سے گناہوں کی بخشش میں شفاعت ہوگی، اسی طریقے سے درجات کی بلندی میں ثواب کے اضافے کے لیے بھی محمد اور آل محمد کی شفاعت کام آئے گی۔ تو یہ شفاعت کا اثر ہے، اور بالخصوص جو اس کے پر امامیہ کا نظریہ ہے، یعنی اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ مطلق ہے، یعنی ہر قسم کی شفاعت ہوگی۔ بس اوقات انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے اعمال کو دیکھ کر۔ جب تک انسان نماز شب نہیں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نماز شب نہیں پڑھ رہا، لیکن جب وہ نماز شب پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ جب اس کے اندر خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ پہلے میں نماز شب نہیں پڑھتا تھا، اب میں نماز شب پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن جب وہ مستقل نماز شب پڑھنے لگتا ہے تو پھر شیطان الگ طریقے سے آتا ہے اس کے پاس کہ اب تو تم شب زندہ دار ہو، یعنی تم شب کے نمازی ہو، دن کے روزے رکھنے والے ہو، تو تمہیں بھلا کیسے جہنم کی آگ چھوئے گی۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو غرور میں مبتلا کرتا ہے، تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان جتنے ہی نیک اعمال انجام کیوں نہ دے لے، غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو، نہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اور نہ کیفیت کے اعتبار سے، یعنی کثرت اعمال کو کثرت نہ سمجھے کہ میں نے بہت زیادہ اعمال انجام دے لیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کچھ ایام آتے ہیں کہ جس میں جو خاص اعمال کے دن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شب قدر ہے، یا مثال کے طور پر ابھی 25 ذی القعدہ کا دن آنے والا ہے، یا اسی طریقے سے سال کے اور ایام ہیں، مثال کے طور پر عرفہ کا دن ہے۔ تو انسان جب اعمال انجام دے لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج تو میں نے بہت زیادہ اعمال انجام دے دیے۔ تو یہ ایک قسم کا تکبر اور غرور ہے، یہ انسان کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جتنے بھی اعمال انجام دیے ہیں پہلے تو قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی کس نیت سے انجام دیے ہیں۔ ثانیاً دوسری بات، اگر قبول ہو گئے تو میرے کچھ گناہ تو ایسے نہیں ہیں جو حبط اعمال کا سبب بنیں گے۔
حبط اعمال یعنی اعمال کو ضائع کر دینے کا ثواب. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر غیبت ہے. انسان جس کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. تو ایک طرف سے انسان پورے دن مثال کے طور پر اعمال میں گزارے اور رات کو غیبت میں گزارے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا. تو انسان کو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ میرے اتنے اعمال ہو گئے ہیں اب مجھے بھلا کون جنت سے بچا سکتا ہے یا میں کیسے جہنم میں جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. راوی سوال کرتا ہے چھٹے امام سے, کہتا ہے کہ حل لہو شفاع یعنی کیا مومن کے لیے شفاعت ہے؟ امام نے کہا کہ نعم مومن کے لیے شفاعت ہے. فقال له رجل من القوم هل يحتاج المؤمن الى شفاعت محمد یومئذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا مومن قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہوگا؟ یعنی اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یعنی مومن کا لفظ استعمال کر رہا ہے. مومن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہے, اعمال بھی درست ہیں. تو سوال اس کے ذہن میں یہ کہ مومن کی یعنی دونوں چیزیں صحیح ہو گئی اور کیا چاہیے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو چیزیں قرآن نے مانگی ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. تو مومن ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان بھی صحیح ہے اور اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہیں. تو کہا کہ کیا مومن بھی محتاج ہوگا رسول اللہ کی شفاعت کا؟ امام نے فرمایا قال نعم ان للمؤمنین خطایا وذنوبا وما من احد الا يحتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ, کہ کیوں نہیں مومنین کے بھی کچھ گناہ اور خطائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہوگا قیامت کے دن. یعنی ہر ایک سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو, کوئی کتنا بڑا روزے دار کیوں نہ ہو, کتنا بڑا حج کرنے والا کیوں نہ ہو, ما من احدن کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ جو رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج نہ ہو. ایک اور روایت ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ میں نے مارک کیے میں لیکن ادھر ہو گئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایت کہتے ہیں کہ ابو ایمن جو ہے وہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے کہنے لگا کہ یغرون الناس ویقولون شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یا امام لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں. کیا مطلب دھوکے میں آ گئے؟ کہ لوگوں کے امید لگی ہوئی ہے رسول اللہ کی شفاعت سے. وہ کہتے ہیں شفاعت محمد یعنی انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت کام آئے گی, رسول اللہ کی شفاعت کام آئے گی. یہ کہنے لگا پانچویں امام سے کہ لوگ دھوکے میں آ گئے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت کام آئے گی. روایت کہتی ہے فغضب ابو جعفر علیہ السلام, امام غضبناک ہو گئے حتی تربد وجہہ, اور اس قدر غضبناک ہو گئے کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ثم قال, پھر امام نے کہا کہ ویحک یا ابا ایمن, اے ایمن اے ابو ایمن تجھ پر وائے ہو, اغرک ان عف بطنک و فرجک. اے ایمن لوگ دھوکے میں نہیں آئے بلکہ تیری پاک دامنی نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی تو جو سمجھ رہا ہے کہ تو بڑا پاک باز ہے گا, بڑا زہد اختیار کرنے والا اور نمازی پرہیزگار, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا, اپنے پیٹ کی حفاظت کرنے والا, تو سمجھ رہا ہے کہ بس اب تیرا تو بیڑا پار ہے, اب تجھے کسی کی شفاعت کی ضرورت
نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اغرک ان عف بطنک و فرجک، اے ابا ایمن تجھے تیری پاک دامنی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اما لو قد رأیت افزاء القیامہ لقد احتجت الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام نے فرمایا کہ اے ابو ایمن، اگر تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ لیتا تو تو یقیناً محتاج ہوتا رسول اللہ کی شفاعت کا۔ یعنی اتنی پاک دامنی کے باوجود بھی، نماز روزے کے باوجود بھی اگر تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ لیتا تو تو رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہوتا۔ وَإِلَّكَ فَهَلْ يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے لیے حق کے شفاعت ہے ان کی امت میں، وَلَنَا الشَّفَاعَةُ فِي شِيعَتِنَا، اور ہمیں حق کے شفاعت دیا گیا ہے ہمارے شیعوں کے حق میں، وَلِشِيعَتِنَا الشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِهِمْ، اور ہمارے شیعوں کو حق کے شفاعت دیا گیا ہے ان کو ان کے اہل و عیال کے حق میں۔ پھر امام نے فرمایا کہ ان المؤمن لَيَشْفَعُ فِي مثل ربیعۃ و مضر، کہ جو مومن ہے قیامت کے دن وہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر، دو قبیلے تھے جو بہت بڑے قبیلے تھے، یعنی تعداد و افراد کے اعتبار سے بہت بڑے قبیلے رہے۔ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے افراد کے برابر مومن شفاعت کرے گا، یعنی مومن شفاعت کرے گا۔ جب مومن شفاعت کرے گا تو ائمہ اطہار اور رسول اللہ تو ان سے کہیں بڑھ کر ہیں، تو فرمایا مومن شفاعت کرے گا۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْفَعُ حَتَّى لِخَادِمِهِ، مومن شفاعت کرے گا یہاں تک کہ اپنے خادم، اپنے نوکر کی۔ وَيَقُولُ يَا رَبِّ حَقُّ خِدْمَتِي كَانَ يَقِينِ الْحَرَّ وَالْبَرْدِ، اور پھر مومن اس کے حق میں دعا کرے گا کہ خدایا جو اس کی خدمت کا حق ہے اس کے صدقے میں اس کے جو ہے گناہ کو بخش دے یا اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ خلاصہ یہ کہ اثر کا شفاعت کا اثر جو ہے وہ فقط گناہوں کی بخشش نہیں ہے، بلکہ مطلقاً شفاعت ہوگی ثواب کے اضافے کے لیے بھی، درجات کے اضافے کے لیے بھی۔ تو معتزلہ کا جو یہ نظریہ ہے یہ باطل نظریہ اور اجماع امت کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ یہ بحث یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو طلب شفاعت ہے وہ در حقیقت ہے کیا؟ شفاعت کو طلب کرنا، کسی بھی شخص سے شفاعت کو طلب کرنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی شاید پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا، سوائے التماس دعا کے اور کچھ نہیں ہے۔ صرف کیا ہے؟ التماس دعا، یعنی جس طریقے سے آپ کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے، یہ شفاعت ہے۔ یعنی آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے سفارشی بنیے اور آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میرے لیے دعا کیجئے، یا مثال کے طور پر کسی کا امتحان ہے، پیپر ہے، بہت مشکل پیپر ہے، تو وہ اپنی والدہ کو کہہ کر جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اسی طریقے سے اور دیگر افراد کے لیے کسی عالم سے آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، تو یہ استشفاء ہے، یعنی طلب شفاعت ہے۔ آپ ان سے شفاعت کے طالب ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے وسیلہ بنیں۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ جیسے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قول تھا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، کہ اے ہمارے بابا جان ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار کریں، ہم جو ہے وہ خطا کار ہیں۔ اور جناب یعقوب نے کیا کہا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا۔ تو یہ حقیقت استشفاء یہ ہے، یعنی طلب شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ کسی سے التماس دعا کا کہنا کہ آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب یہ جو التماس دعا ہے اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ شخص زندہ ہو جس سے آپ التماس کر رہے ہوں، چاہے وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا ہو، زندہ اور مردہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کی حیات میں زندہ ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، بعینی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رسول اللہ کی قبر مبارک کے
پاس کھڑے ہو کر یا یہیں سے مثال کے طور پر کہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ کام جائز ہے ان کی حیات میں، اسی طریقے سے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ کام کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن جو وہابی حضرات ہیں، سلفی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو شفاعت فقط مختص ہے قیامت کے دن سے، فقط قیامت کے دن شفاعت ہوگی، وہ بھی رسول اللہ جس کی چاہے شفاعت کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ طلب شفاعت نہیں کر سکتے کسی سے، یعنی صحیح ہے رسول اللہ کو حق شفاعت حاصل ہے، لیکن آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرے لیے شفاعت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے کس کا کام ہے؟ مشرکین کے جیسا کام ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں کوئی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بت ہیں گے یہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ ہمارے شفیع ہیں۔ تو گویا وہ طلب شفاعت کر رہے ہیں کس سے؟ بتوں سے۔ تو آپ کا فعل مشابہ ہو جائے گا کس سے؟ مشرکین سے۔ بس کسی سے طلب شفاعت کرنا شرک ہے، کسی سے طلب شفاعت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ ایک اشتباہ ہے ان کی جانب سے۔ اولاً یہ جو آیت ہے، جس آیت کو وہ ریفرنس کے طور پر پیش کرتے ہیں، خود اس آیت میں نفی ہو رہی ہے ان کے اس قول کی۔ آیت کی ابتدا میں کیا کہہ رہی ہے آیت؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بتوں کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، بتوں کو الہ کا درجہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ تو ان کی جو اصل مذمت ہو رہی ہے وہ اس بات پہ نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے بتوں کو شفیع کیوں بنایا ہے، اصل مذمت کس بات کی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے، اور شریک کرانے کا بہانہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ تو اصل مذمت کس بات پر ہے؟ شفیع بنانے پر ہے یا بتوں کو اپنا رب بنانے پر ہے؟ بتوں کو اپنا رب بنانے پر مذمت ہو رہی ہے، نہ کہ شفیع بنانے پر۔ اور اگر شفیع بنانے پر بھی مذمت ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر کسی کو شفیع کیوں بنایا، بلکہ مذمت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ نے حق شفاعت نہیں دیا اس کو اپنا شفیع بنا رہے ہیں۔ درست ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ ملائکہ کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ ملائکہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے، اگر ان کے متعلق انسان یہ عقیدہ رکھے کہ وہ میری شفاعت کریں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جن افراد کو اللہ نے حق شفاعت نہیں دیا اگر ان کے متعلق انسان یہ عقیدہ رکھے کہ وہ حق شفاعت کریں گے تو وہ قابل مذمت بھی ہے، اور وہ شرک کے زمرے میں بھی آئے گا۔ شرک کے زمرے میں اگرچہ کہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ الہ تو نہیں مان رہا ہے، لیکن بہرحال تو یہاں پر اس آیت میں جو اصل مذمت ہو رہی ہے وہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہ وہ بتوں کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں، اور اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمارے شفیع ہیں خدا، یعنی گویا ایک بڑا خدا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ یہ چھوٹے خدا جو ہے وہ شفاعت کریں گے بڑے خدا کی بارگاہ میں، اس بات کی مذمت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے اور کچھ اعتراضات ہیں۔ اصل میں آج جو ہماری کلاس ہے وہ شبہات کے بارے میں، یعنی عقیدہ شفاعت کے بارے میں جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کو پیش کیا جائے، اور ان کا جواب جو معقول جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ تو یہ ایک اشکال تھا جس کا جواب ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ شفاعت کسی سے طلب شفاعت کرنا گویا کیا ہے؟ اللہ کا شریک قرار دینا ہے، حالانکہ ایسا
بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے طلب شفاعت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو الہ مان رہا ہے یا معبود مان رہا ہے۔ ایک جو ان کا اشتباہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے جو اس والی آیت سے کہ جس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تمام کی تمام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بس خدا خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے شفاعت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ بس جب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے تو آپ جب اللہ کے علاوہ کسی سے شفاعت مانگ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام شفاعت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ بس جب آپ غیر اللہ سے شفاعت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام شفاعت اللہ کے لیے۔ یہ در حقیقت قرآن کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں قرآن کو بغیر اہل بیت کے سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، نہ قرآن کا دامن چھوڑنا ہے نہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑنا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھٹ گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں بالخصوص قرآن مجید کی آیات کو لے کر پھیل رہی ہیں، یعنی آپ توجہ کریں کہ اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں اسلامی، ان کے جو بھی عقائد ہیں وہ اپنے ہر عقیدے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے جو جبریہ کہلاتا ہے، جو جبر کے قائل ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ خداوند کریم کرتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کہا کہ اس عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اور جو تم اعمال انجام دیتے ہو اس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو ہمارے اعمال کیا ہیں؟ مخلوق خدا ہیں۔ بس جب ہمارے اعمال مخلوق خدا ہیں اس کا مطلب ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ کس کے اعمال ہیں؟ خداوند کریم کے اعمال ہیں۔ تو غلط عقیدے کے لیے استعمال کیا کس کے لیے؟ قرآن مجید کی آیات کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کے مقابل میں دوسرا عقیدہ ہے جو تفویضیہ کہلاتا ہے، یعنی جو اس بات کا قائل ہے کہ جو کچھ کرتا ہے بس انسان کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی بالکل 180 ڈگری مخالف عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ اس عقیدے کے لیے بھی قرآن کی آیت ہیں کہ جس کے بارے میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ دیکھو جو بھی تمہیں نفع یا نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے اعمال کا ہی بدلہ ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو بھی نفع یا نقصان تم تک پہنچتا ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو خداوند کریم خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ بس جو بھی انسان عمل انجام دیتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس میں خدا کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ امامیہ کا کیا نظریہ ہے؟ الامر بین الامرین، کہ حکم جو ہے وہ دو امر کے درمیان ہے۔ نہ انسان مکمل خود مختار ہے اور نہ انسان مکمل مجبور ہے۔ نہ مکمل خود مختار ہے، نہ مکمل کیا ہے؟ مجبور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر جو چاہے انجام دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے انجام دے رہا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے اس کو خداوند کریم کی گردن پر ڈال دے کہ اگر نعوذ باللہ میں نے کسی کو گالی دی ہے، نعوذ باللہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے، وہ تو اللہ نے مثال کے طور پر مجھے قوت و طاقت دی ہے، لہٰذا اللہ نے وہ کام انجام دیا ہے۔ لہٰذا امامیہ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یا تو مکمل خود مختار ہو جائے یا مکمل مجبور ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہر فرقے کے پاس قرآن کی آیات موجود ہیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب امت نے اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ دیا۔ جب آپ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ دیں گے
تو پھر قرآن سے تو مثال کے طور پر کافر بھی اپنے لیے کوئی دلیل لا سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک شخص نے مجھے میسج کیا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یہود و نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے تو اس کے لیے اجر ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔ اس آیت کو ریفرنس بناتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بس یہاں پر خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ اور صابئین میں سے جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر ایمان لایا، یعنی صرف دو چیزیں، اللہ اور روز آخرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسلام یہود و نصارہ کے مذہب کو قبول کر رہا ہے، یعنی چاہے آپ یہودی ہوں چاہے آپ نصرانی ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے لیے اجر بھی ہے اور آپ کو کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کیا آیت یہی کہہ رہی ہے کہ وہ یہود و نصارہ جو رسول اللہ کو اصلاً رسول نہیں مانتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان کے متعلق، یعنی آج کے جو یہود و نصارہ ہیں جو اپنے حقیقی دین پر نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ جو رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان کے متعلق کہا جائے کہ ان کے لیے اجر بھی ہوگا، ان کو کوئی خوف و ملال نہیں ہوگا؟ لیکن ایک غلط عقیدے کے لیے ایک آیت کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا گیا، دیگر تمام آیت کو چھوڑ دیا گیا کہ جن آیات میں حد درجہ تاکید کی گئی کہ کیا تم ہمارے اس رسول کو جھٹلاتے ہو جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم ہمارے رسول کو جھٹلاتے ہو کہ جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تو ایک آیت کو لے کر دوسری تمام آیت کو کیا کیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ تو جب اس طریقے سے آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے اور فقط ایک آیت کو یا بعض آیت کو پکڑ لیں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، آپ کبھی بھی صحیح عقیدے پر اور صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اصل سوال ذہن سے نکل گیا۔ جی، طلب شفاعت کی بات ہو رہی تھی کہ شفاعت کو طلب نہیں کر سکتے آپ۔ اشکال کیا کیا گیا؟ اشکال یہ کیا گیا کہ جب شفاعت اللہ کے لیے ہے فقط، تو غیر اللہ سے آپ شفاعت طلب نہیں کر سکتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی تھی، ہدایت دینے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے حبیب، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو اللہ ہے فقط جو ہدایت دینے والا ہے۔ تو کیا کوئی شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ہدایت کیجیے؟ یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت دینے والا کون ہے؟ فقط اللہ، یعنی رسول اللہ بھی ہدایت دینے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اے حبیب، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دیتے۔ بس جس طریقے سے وہاں پر شرک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حق کی شفاعت فقط کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو، آپ غیر اللہ سے طلب شفاعت نہیں کر سکتے۔ بعینی اسی طریقے سے یہاں پر اصل ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو یا مثال کے طور پر کسی بھی نبی کی خدمت میں حاضر ہو اور اس سے کہے کہ مجھے ہدایت دیں؟ آیا یہ ہدایت طلب کرنا شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی بھی نہیں کہتا شرک ہے، کوئی بھی نہیں کہتا شرک ہے۔ کیوں نہیں کہتا شرک ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اپنے انبیاء کو ہدایت کے لیے، لہٰذا جو شخص ہدایت طلب کر رہا ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ ہدایت طلب نہیں کر رہا کہ فقط یہی ہیں جو مجھے ہدایت دے سکتے ہیں، یعنی اگر اللہ مجھے گمراہ کرنا چاہے تب بھی یہ مجھے ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہو جیسے کہ یہی عقیدہ ہے کہ اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے وسیلہ بنایا، کس کے لیے؟ کس کو؟ انبیاء کرام کو وسیلہ بنایا، لہٰذا ان سے ہدایت طلب کریں۔ کون سی ہدایت؟ وہی اللہ کی ہدایت جو ان انبیاء سے ملے گی۔
بس بعین اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے شفاعت طلب کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مقابل میں کسی کی شفاعت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت میں کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ شفاعت کریں گے چاہے اللہ منع ہی کیوں نہ کر دے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ کیونکہ رسول اللہ کو اذن حاصل ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، بس جب اللہ نے جس کو اجازت دی ہے اگر میں اس سے شفاعت طلب کرتا ہوں تو اس میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ اور جو یہ آیت کہہ رہی ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اللہ کے لیے شفاعت ہے، گزشتہ درس میں سب سے پہلے درس میں ہم نے اس کے معنی کیے تھے۔ اس کے معنی کیا تھے؟ یہ جو آیت ہے، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اور فقط اللہ کے لیے تمام کی تمام شفاعت ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اللہ کسی کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا ہماری؟ اللہ شفیع ہے ہمارا، شفاعت خدا کرے گا۔ جی، خدا شفاعت کرے گا۔ خدا کس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا ہماری؟ مطلب شفاعت کرنا خدا کی طرف سے پھیلا، ہماری شفاعت ہوگی۔ یعنی حق کے شفاعت کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کسی کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا، وہ اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے؟ تو اللہ سے بڑھ کر اور کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے، تو اللہ ہمارے اور کسی کے درمیان واسطہ نہیں بن سکتا ہے۔ شفاعت کا معنی ہم نے یہی کیا تھا کہ شفاعت کا معنی کیا ہے کہ کوئی شخص واسطہ بنے بندے اور مخلوق کے درمیان، اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کس کے لیے شفیع بنے گا؟ تو یہاں پر یہ آیت یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کسی کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا، بلکہ حق کے شفاعت اصل مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ پھر خدا جسے چاہے شفاعت دے دے۔ بعین اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا کہ اصل ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ جسے چاہے ہادی بنائے، لیکن بندہ کسی کو ہادی نہیں بنا سکتا، اللہ جس کو چاہے ہادی بنائے۔ جس طریقے سے تمام کا تمام علم کس کے پاس ہے؟ خداوند کریم، یعنی اس کی ذات عین علم ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ عین علم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کسی کو بھی علم دے دے، وہ کسی کو بھی علم دے دے۔ تو جس طریقے سے اور دیگر صفات میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل عالم اللہ ہے، اصل رازق اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے، اصل ہادی اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہادی، کوئی رازق، کوئی مالک ہے تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر مستقل طور پر ہادی یا رازق یا مالک ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہی اس کے پاس ہے۔ اگر کسی سے علم طلب کر رہے ہیں تو اس عقیدے سے کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اس کا اپنا خود کا علم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اشکال یہ کیا گیا کہ بے شک رسول اللہ شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ نعوذ باللہ میت ہو گئے، یعنی مر گئے، اور مردہ جو ہے وہ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کسی مردے کو جو کسی کے لیے دعا کرے؟ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا کہ استشفاء کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی سے التماس دعا کہنا۔ تو جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب آپ رسول اللہ کی ذریعے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، مردہ ہو گئے نعوذ باللہ۔ اب جب وہ مردہ ہو گئے ہیں تو مردہ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یعنی مردہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک اشکال ہے، مردہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، یعنی وہ حیات برزخی کے قائل نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا اس کا مطلب ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کا جسم مردہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کی روح۔ اس کی روح مردہ نہیں ہوتی۔
نہ صرف یہ کہ اس کی روح مردہ نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو جنگ میں مرا ہو اور ایک شخص جو چارپائی پہ مر گیا ہو، ان دونوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ وہ سب درجات ہیں آخری، یعنی فزیکلی طور پر کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ یعنی اس کی بھی روح نکل گئی ہے، اس کی بھی روح نکل گئی ہے، تو مطلب دونوں مردہ ہو گئے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یا فزیکلی کوئی فرق ہے کہ اس کی روح تھوڑی سی باقی ہے، اس کی روح تھوڑی سی یا مکمل نکل گئی ہے، اس کی تھوڑی سی باقی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، یعنی فزیکلی طور پر کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی موت میں۔ یعنی آپ ایک شخص کو آرے سے کاٹ دیں یا ایک شخص گولی کھا کے مر جائے، موت موت ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کتنی بری موت مرا ہے یا کتنی اچھی موت مرا ہے، مثال کے طور پر یہ ہم ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شب جمعہ مر جائے تو کہا کہ کتنا اچھا دن ملا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ظاہری اعتبار سے ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کتنی بری موت مرا ہے، ورنہ موت موت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے فزیکلی طور پر۔ تو جو شخص شہادت کی موت مرا ہے یا رسول اللہ کے ہم رکاب مرا ہے یا وہ شخص جو اپنے گھر کی چارپائی پر مر رہا ہے، یہ دونوں مردہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص مردہ ہو گیا وہ اب کچھ سن نہیں سکتا، وہ اب جو ہے وہ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص کسی شہید سے طلب شفاعت کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو، تو شہید سے طلب شفاعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ کہ بھائی وہ تو مر گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں شہید ہے، کہا شہید رتبہ الگ ہے، لیکن فزیکلی طور پر دونوں مر گئے ہیں، دونوں اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ یا تو آپ ثابت کیجئے کہ جو شہادت کی موت مرا ہے، مثال کے طور پر اس کا ہاتھ ہلتا ہے، اس کی زبان بولتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، نہیں فزیکلی طور پر وہ کھانا کھاتا ہے، ایسا ہے کچھ؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی فزیکلی طور پر دونوں کی موت ایک جیسی ہے، دونوں نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ زبان ہلا سکتے ہیں، نہ آنکھیں کھول سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو پھر ایک سے مانگ سکتے ہیں، ایک سے نہیں مانگ سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، نفس کو قبض کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعبیر کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ کیا تعبیر ہے؟ خلق الموت، موت کو جس نے خلق کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو خلق کیا ہے۔ خلق ایک امر عدمی ہے یا امر وجودی ہے؟ جب کہا جائے کہ اللہ نے یہ چیز خلق کی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ چیز وجود میں آئی ہے اب، درست ہے؟ تو قرآن جو تعبیر کر رہا ہے موت کو عدم سے نہیں کر رہا کہ اگر موت آ گئی تو اس کا مطلب مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، نہیں۔ خلق الموت، موت کو خلق کیا یعنی اب دوسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایک زندگی کا ایک حصہ تھا جو انسان نے دنیا میں گزار لیا، اب جیسے ہی موت آ گئی ہے، اب موت کے بعد سے اگلی زندگی کیا ہو گئی ہے؟ شروع ہو گئی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ مر مٹ جاتا ہے، کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ایک اور آیت، فَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 41۔ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ
جب ہم ہر امت سے ایک شہید اٹھائیں گے، گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان گواہوں پر گواہی کے طور پر اٹھائیں گے، رسول اللہ کو یا آپ کو گزشتہ امتوں پر گواہی کے لیے کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے۔ اور سوال یہ ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کون سی ہجری کو؟ 10 یا 11 ہجری، جو بھی وہ 10 یا 11 ہجری سے لے کر جب تک قیامت آئے گی کتنے انسان آ جائیں گے؟ ان سب پر رسول گواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیسے گواہ ہیں؟ وہ تو مر گئے ہیں۔ آپ کے بقول جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، اس میں کچھ احساسات نہیں ہیں۔ جب وہ بالکل ختم ہو گیا تو وہ کیسے گواہی دے گا؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم آپ کو گواہ اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس دنیا سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ مر مٹ گئے ہیں، بلکہ ان کی روحانی زندگی جس طریقے سے پہلے جاری تھی وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اگر انسان مرنے کے بعد مر مٹ جاتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، مثال کے طور پر ظاہری طور پر، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کافروں میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو قال رب ارجعون، یہ کافر کہتا ہے خدایا مجھے پلٹا دے۔ دعا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ کب دعا کر رہا ہے؟ وہ برزخ میں دعا کر رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ کافر دعا کر سکتا ہے، رسول اللہ دعا نہیں کر سکتے، کیسے ممکن ہے؟ یعنی کافر دعا کر رہا ہے قال رب ارجعون، اے پروردگار مجھے پلٹا دے۔ مرنے کے بعد کہہ رہا ہے خدایا مجھے پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا، کہ شاید میں نیک عمل انجام دوں، فیما ترکت، یعنی جو میں نے زندگی چھوڑ دی ہے اس زندگی میں دوبارہ پلٹوں، دوبارہ نیک عمل انجام دوں۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بدبخت آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے پلٹا دے میں نیک عمل انجام دوں گا، یہ ایک کلمہ ہے جس کے کہنے والا فقط یہی ہے، یعنی اگر میں نے اس کو دوبارہ بھی پلٹا دیا تب بھی یہ نہیں سدھرے گا، یہ وہی کام کرے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، ان کے پیچھے برزخ ہے، الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ ان کو دوبارہ قیامت میں اٹھایا جائے۔ تو اب اگر انسان مرنے کے بعد مر مٹ جاتا ہے تو پھر یہ کافر کیسے دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ انسان بالکل مر مٹ گیا، بلکہ اس کا جسم مر جاتا ہے، اس کی روح باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری آیات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال، دوسرا اشتباہ یا دوسرا شبہ شفاعت کے متعلق، کہتے ہیں کہ الشفیع میت وہو لا یسمع، جب مرنے والا مر گیا تو مرا ہوا شخص کچھ سن نہیں سکتا ہے، آپ اس کے سامنے کچھ بھی کہتے رہیں وہ کچھ سن نہیں سکتا۔ جو شخص مر گیا وہ کچھ سن نہیں سکتا، تو اب آپ رسول اللہ کی ذریعے سے لپٹ کر کہتے رہیں کہ یا رسول اللہ اشفعی لنا، مثال کے طور پر فی الجنہ، یا جو بھی پوری دعائیں توسل آپ پڑھ ڈالیں، جتنی بھی دعائیں ساری پڑھ ڈالیں، وہ سن ہی نہیں رہے بیچارے، وہ سنیں گے تو شفاعت کریں گے نا آپ کی۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں لیکن ان کی مطلب آواز ہم تک نہیں آ سکتی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ سن سکتے ہیں؟ جی جی، یہ اشکال کرنے والے کا جواب پیش کر رہا ہوں، یعنی جو وہابی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں، وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ میت مر گئی، اب وہ کچھ نہیں سن سکتی، لہٰذا اب اگر آپ طلب شفاعت کر بھی رہے ہیں ان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سن ہی نہیں رہے آپ کی جو بھی التماس ہے یا دعا ہے، جو بھی آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، مجھے بیٹا دے دیجئے، مجھے رزق دے دیجئے، مثال کے طور پر جو بھی جتنی بھی دعائیں آپ کی وہ سن ہی نہیں رہے آپ کی دعائیں،
تو جو شخص سن ہی نہیں رہا ہے دعا، تو اب اس طلب شفاعت کرنا اس سے کیا ہے؟ لغو ہے، بیکار ہے۔ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں دوبارہ، کیا ہے قرآن کی آیت؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذًا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے حبیب، آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں، اور جو شخص گونگا ہو وہ دعا کو نہیں سن سکتا، یعنی پکارنے کو سن نہیں سکتا۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ پس مردہ ہے، یعنی یہاں پر کافروں کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ مردوں سے۔ جب آپ کسی کو کسی سے شفاعت دیتے ہیں تو اس میں ایک وجہ شفاعت ہوتی ہے، تو اس آیت میں کہا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یعنی کفار کو موتا سے، مردوں سے تشبیہ دی گئی، یہ کفار مردے ہیں۔ اور وجہ شفاعت کیا بیان کی گئی؟ جس طریقے سے مردے نہیں سن پاتے ہیں، یہ کفار بھی کچھ نہیں سننے کے قابل نہیں ہے، یعنی آپ ان کو چاہے جتنی تبلیغ کرتے رہیں، جتنی ہدایت دیتے رہیں، یہ آپ کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مردے ہیں، اور مردہ سن نہیں سکتا ہے، بس جس طریقے سے مردے نہیں سن سکتے ہیں یہ کافر بھی نہیں سنیں گے۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ مردے کچھ سن نہیں سکتے، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کچھ نہیں سن سکتا۔ بس جو شخص مردہ ہو گیا اس سے طلب شفاعت کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیکار ہے، سن ہی نہیں سکتا۔ اگر مردے نہیں سن سکتے تو انبیاء نے اپنی قوم کو کیوں مخاطب کیا ان کے مر جانے کے بعد؟ جناب صالح اور جناب شعیب۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جناب صالح کی قوم کو جب عذاب آیا تو ان کو ایک زوردار چیخ نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے ہوئے مر گئے، یعنی جو جس جگہ تھا اسی جگہ پہ مر گیا، یعنی بالکل اس کی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے، جو جس جگہ پہ تھا اسی جگہ پر مر گیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي۔ پس شعیب نے یا جناب صالح نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا۔ کون سی قوم؟ جو مر چکی ہے، جو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہیں، اس قوم کی طرف جناب صالح نے رخ کیا اور کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، مخاطب کر رہے ہیں، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے تحقیق میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت بھی کی، ولکن لا تحب الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب کوئی ہوتا جو جناب صالح کو جا کے سمجھاتا کہ یہ مر چکے ہیں، یہ تو کچھ سن ہی نہیں سکتے، آپ ان سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ جب یہ مردہ ہو گئے ہیں، جب یہ کچھ سن نہیں سکتے ہیں، تو اب ان کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ بعینی یہی عبارت جناب شعیب کے بارے میں کہ ان کو بھی ایک زوردار چیخ نے گھیر لیا اور پھر وہ اوندے پڑے ہوئے مر گئے اپنے گھر، اور پھر جناب شعیب نے ان سے کہا کہ یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، اور میں نے تم کو نصیحت بھی کی، لیکن اس کے باوجود تم نے میری نصیحت کو نہیں سنا۔ تو جناب شعیب بھی اپنی قوم کو پکار رہے ہیں، کب؟ جب وہ مردہ ہو چکی ہے۔ جب مردے سنتے نہیں ہیں تو یہ اپنی قوم کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ اب ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ حسرت کے طور پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب شعیب یا جناب صالح اپنی قوم کو باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں، بلکہ حسرت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کاش تم میری باتوں کو مان جاتے، تم لوگ، کاش تم میری ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتے۔ ایک حسرت کر رہے ہیں، فقط اپنی قوم کو سنانا مقصود نہیں ہے۔ تو پھر جنگ بدر کے قصے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جنگ بدر جب تمام ہو گئی تو کفار کے کتنے افراد مارے گئے؟ 70 افراد، 70 افراد مارے گئے کفار کے، اور 70 افراد اسیر کیے گئے۔
تو جن افراد کو مارا کیا تھا وہ یعنی شجاعان عرب تھے، اپنے قبیلے کے بڑے بڑے عرب وہ شجاع افراد تھے، ان کو ایک جگہ پر رکھا گیا، ان کے مردوں کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس جگہ سے ہوا کہ جہاں پر وہ مردے پڑے ہوئے تھے، کفار کے مردے پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے مخاطب کیا ان کفار کو جو کہ مر گئے تھے، یا اہل القلیب، یا عتیبہ ابن ربیعہ، یا شبیعۃ ابن ربیعہ، یا امیۃ ابن خلف، یا ابا جہل، فلاں فلاں سارے نام لیتے گئے رسول اللہ، سب کو پکارا اور پکار کے کہا کہ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے پروردگار کے وعدے کو، اپنے پروردگار کے وعدے کو حق پایا یا نہیں پایا؟ رسول اللہ پکار رہے ہیں کس کو؟ کفار کو۔ کون کفار؟ جو کہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، ان کو پکار کے کیا کہہ رہے ہیں کہ حل وجدتم، کیا تم لوگوں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو حق پایا یا نہیں پایا؟ اب یہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ حسرت کر رہے ہیں، بلکہ سوال کر رہے ہیں رسول اللہ ان سے۔ تو کوئی رسول اللہ کو سمجھاتا جا کے یہ مردے ہو چکے ہیں، یہ تو کچھ سن نہیں سکتے، اب ان سے سوال کرنے کا کیا فائدہ، آپ مردوں سے سوال کر رہے ہیں۔ فقال له بعض اصحابہ، تو رسول اللہ کے بعض اصحاب میں سے کسی ایک شخص نے کہا، وہابی وہاں پر بھی تھے، کہا یا رسول اللہ اتنادی قوما موتا، اے رسول اللہ کیا آپ ایسی قوم کو پکار رہے ہیں جو مر چکی ہے؟ مر چکی ہے، پکارنے کا کیا فائدہ، آپ ایسی قوم کو پکار رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ وما انتم باسمع لما اقول منہم، جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سننے والے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جس طریقے سے تم میری آواز سن رہے ہو یہ مردے بھی میری آواز کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ أَن يُجِيبُونِي، لیکن تم میں اور ان میں یہ فرق یہ ہے کہ تمہاری زبان چل رہی ہے جو رسول اللہ کے سامنے زبان درازی کر رہے ہو، اور ان کی زبانیں کیا ہیں؟ لگام لگ چکی ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں فقط، یعنی یہ سن رہے ہیں جس طریقے سے تم سن رہے ہو، تم میں ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری زبان چل رہی ہے، ان کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نقل ہے، احادیث کی کتابوں میں نقل ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہے، صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں رسول اللہ۔ کون سے مردوں کو کہہ رہے ہیں؟ کفار کے مردوں کو، کہ یہ سن سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نہیں سن سکتے؟ یعنی کافر سن سکتا ہے لیکن رسول اللہ نہیں سن سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال اس سے زیادہ اور کوئی واضح دلیل نہیں ہو سکتی کہ مردے جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور مردے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی جب کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جب ہم ان سے طلب شفاعت کرتے ہیں تو سوائے التماس دعا کے اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے شفیع ہیں، یا اللہ اگر منع بھی کر دے تب بھی یہ شفاعت کریں گے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کا مالک ان ہستیوں کو بنایا ہے، اور ان ہستیوں کی رضا سے اللہ کی رضا سمجھ میں آتی ہے۔ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ تیرے غضب ناک ہونے سے اللہ غضب ناک ہو جاتا ہے، اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں جتنی بار بھی پڑھتا ہوں یہ حدیث یعنی فوق العادہ ہے، جیسے فارسی میں کہنا چاہیے فوق العادہ، یعنی اس میں فضیلت کی انتہا ہے بی بی فاطمہ کی۔ کس اعتبار سے انتہا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد و محمد۔ اس لیے کہ احادیث کا ایک باب ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں احادیث میں ایک باب ہے
کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے اگر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اس کی محبت بھی کس کے لیے ہو، اللہ کے لیے، اور اس کی دشمنی بھی فقط اللہ، یعنی اتنا خالص ہو کہ اپنی محبت کو بھی اللہ کی رضا کے عوض بیچے، اس قدر خالص ہو جائے، بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن اس کمال سے بڑھ کر بی بی فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے فاطمہ تو جس سے محبت کرتی ہے اللہ کے لیے کرتی ہے، تو جس سے بغض رکھتی ہے اللہ کے لیے بغض رکھتی ہے، بلکہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ تو اگر راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو یہ وہ ہستیاں کہ جو اللہ کی رضا کی مالک ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری شفیع ہیں، یا اللہ اگر منع بھی کر دے تب بھی وہ ہماری شفاعت کریں گے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت دونوں میں شریک ہیں یہ ہستیاں۔ من اطاعہم فقط اطاع اللہ، جنہوں نے ان کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصاہم فقط عصى اللہ، جنہوں نے ان کی معصیت کی انہوں نے اللہ کی معصیت کی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ بہرحال گفتگو بہت زیادہ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو کافی ہے، اور انشاءاللہ یہ آخری درس ہے گا، درس شفاعت۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔